میرے بچیوں، درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی۔ او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز۔ سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں، کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا کون ہے؟ جیل میں۔ وہ کون ہے؟ جیل میں۔ پہلا شیطان، دوجا، اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں، اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا کو مہینے ڈیڑھ بعد انہوں دی پوچھل سے پیر رکھ چھڑنا۔ ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے، تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا، کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا۔ تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی نہیں، کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی نہیں۔ اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا۔ حضرت یہ صوفیاء کی ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھ لی ہوئی ہیں، کالج یونیورسٹی کے اندر ہی، تو مجھے زبانی کئی واقعات ان کے یاد ہیں، لیکن جو ویڈیو پروف کے ساتھ میں پیش کر سکتا ہوں نا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو کتابیں بدل گئی ہیں، ان کے علماء خود بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 مریدنی والا واقعہ۔ ہاں جی، ثاقب رضا مصطفی صاحب جو کہ طارق جمیل صاحب کے ایکویلنٹ بریلوی فرقے نے ایک میٹھے سے اپنے بزرگ لانچ کیے ہوئے ہیں، تو یقیناً ذمہ دار بزرگ ہے نا۔ ثاقب رضا مصطفی کوئی ہینکی پھینکی تو نہیں مارے گا نا، تو اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے جس میں اس نے کہا کہ جی شاہ بہاو الحق جو تھے نقشبند، ان کی ایک مریدنی تھی جسے بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ مینارے سے زمین پہ گرا دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے کوئی چوری کے الزام میں۔ تو اس نے آخری وقت میں اللہ کو نہیں پکارا بلکہ اس نے اپنے پیر صاحب کو پکارا۔ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، اے وچ کیا ہونا ہے، اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، ہن تواڈے بزرگ نہ کام آئے، ہاں، اور اس تو بڑا کام پی گیا تواڈے بزرگاں نال ساڈی شکل وچ۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی جب اس نے پیر صاحب کو پکارا تو پیر صاحب نے آ کے مریدنی کو کیچ کیا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا۔ پکڑ کر اتار دیا۔ تو ان کا حضرت آپ کہاں سے آئے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ تو مینارے سے چل پڑی میں بخارے سے چل پڑا، اور نہر والے پل پہ آ کے دونوں ملے۔ پکڑ کر اتارا، یہ ذہن میں الفاظ غور کرنے ہیں، پکڑ کر اتارا۔ اور بخاری مسلم میں موجود ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو بھی بیت کی غرض سے چھوا تک نہیں ہے۔ تمہارے پیر جو صوفی تھے وہ مریدنیاں کیچ کرتے تھے، پکڑتے تھے، نامحرم مریدنیاں، اور ہمارے نبی علیہ السلام جن کو تم جھوٹ بول کے کہہ رہے ہو وہ بھی صوفی تھے، انہوں نے تو اپنے کسی بھی ماننے والے
کو جو ان کے لیے نامحرم تھا، حالانکہ باپ کا درجہ ہے، اس کے باوجود کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، بیعت کے لیے بھی. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نبی کے طریقے کے اوپر ہے. لو سامو پھر. دوسرا واقعہ سنیں، وہ پیر اجمل قادری صاحب، انہوں نے بھی ایک طارق جمیل صاحب والی سیٹ سنبھالی ہوئی ہے بریلویوں میں، اور وہ اخلاقی درسی دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا، بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، یہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو الحسن خرقانی جو تھے، انہوں نے اپنا کرتا دیا ہوا تھا محمود غزنوی کو کہ جب کبھی کوئی مشکل وقت آئی تو اس کے ذریعے توسل اختیار کرنا. وہ کہتے ہیں سومناتھ پہ اتنے حملے کیے، ناکام ہو رہا تھا، تو اس نے پھر ایک دن وہ جبہ ان کا کرتا پکڑ کے اللہ کے حضور دعا کی تو فتح ہو گئی. اور رات کو بابا جی آئے تو ناراض، کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے. اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تذکرۃ الاولیاء سے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ ایک ذمہ دار آدمی، اللہ کے بندو، صحابہ کرام کے پاس تو نبی اسلام کا اپنا کرتا مبارک موجود تھا. اس سے بڑھ کر جب نبی اسلام اپنا کرتا پہن کے مدینے یا مکے میں چلتے تھے تو آپ کا کرتا دیکھ کے لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ قرآن میں تو ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے کی کوئی زیادہ فضیلت ہے؟ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کا کسروانی تیالسی کالا جبہ اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا یہ نبی الاسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یعنی وہ کرتا مبارک جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد شفا دیتا تھا. صحابہ کرام کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں پرشینز اور رومنز کے سامنے وہ کرتا پیش کر کے وہ ساری فوج کو ہی مسلمان کر لیں. جنگ جیتنی دور کی بات بھائی، سب کو مسلمان کر لیں. یہ کہتا ہے نا جی بابے کے کرتے سے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ بابا آگے کہہ رہا ہے. سب جعلی باتیں، جھوٹ مشہور کیا انہوں نے. اس سے دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تیسرا واقعہ سنیں، وہ باپا جانی نے نقل کیا ہے بہجت الاسرار سے. جنات کا بادشاہ ایک کتابچہ لکھا انہوں نے عبد القادر جیلانی کی شان میں، جس میں وہ چینی جین والا واقعہ ہے. چینی جین، مجھے چینی جین جب بھی میں بولتا ہوں نا تو مجھے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ یاد آ جاتے ہیں. انہوں نے مجھے وہ جب میرا چینی جین کے اوپر کلپ دیکھا تو انہوں نے فون کیا اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے. تو مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب میں نے بھی اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کر لیا الحمدللہ، میں بھی ان بزرگوں سے اب بیزار ہو چکا ہوں اور آپ گواہ ہو جائیں اس بات کے اوپر الحمدللہ. ہاں دیکھیں انہوں نے جو اپنی آخری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا، جو جس میں انہوں نے سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو گستاخی ہوئی تھی اس کے اوپر معافی مانگی، اور اس میں انہوں نے کئی اور باتیں کی، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، نبی الاسلام سے دعا تو نہیں کوئی کر سکتا، التجا تو نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے جملہ بولا ہے اپنی ویڈیو کے اندر. میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی. یہ جو جملہ غور سے سنیے گا، رسول سے دعا نہیں مانگتے اللہ سے. ورنہ لوگ یہ کہیں گے، ہمیں تو اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، نہیں، اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نظر آئے تو دیدار. منظور دعا تو اللہ کرتا ہے، دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں. اجیب الدعوت داعی اذا دعان ادعونی استجب لکم، تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی. تو اللہ کا شکر ہے. وہ جو چینی جین والا واقعہ ہے نا، اسی کتاب میں انہوں نے
وہ واقعہ بھی نقل کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی ایک مرید تھا جس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ ویڈیو میں آ کے لاہور کے ایک چھوٹے مفتی نے بیان کیا ہوا ہے، باقاعدہ ڈیفینڈ کیا ہوا ہے آ کے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ کہتے نہیں وہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی، تو پیر صاحب کو جلال آیا کہ میں نے اتنی تربیت کی، اس کے باوجود اسے یہی نہیں پتا کہ لوٹا کیسے رکھنا ہے اور کھیرا کیسے کاٹنا ہے اور کیلا کیسے رکھنا ہے۔ اے بابا جانی تائی بتاتے، وہ بھی قادری ہیں نا، تو ان کے بڑے بزرگ بھی یہ بتاتے تھے کھیرا کاٹنے کا طریقہ، کیلا رکھنے کا صحیح طریقہ۔ اچھا، بس انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دین سیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن و سنت پڑھنا، باقی ہر شاید انہوں نے دسی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو جلال آیا، انہوں نے مرید کی طرف دیکھا تو وہ ان کی نظر کی تاب نہ لا کر مر گیا، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا۔ یار لوٹا سیدھا کرنا تھا، اسے سیدھا کرتے ہیں، اور مرید کو کہتے ہیں کہ بیٹا آندھا ذرا احتیاط کرنا۔ ویسے تو اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں، ان کا ذاتی شغف ہے، چلو جو بدعت حسنہ تم نے جاری کی ہوئی تھی یہ کرتے۔ اگر یہ عبد القادر جیلانی نے کیا ہے، مطلب ان کا تو کہنا ہے انہوں نے کیا ہے، تو اگر نہیں کیا تو اللہ کے حضور پکڑے جائیں۔ ہمیں کوئی عبد القادر جیلانی کا ماننے والا گلہ نہ کرے، جنہوں نے گلہ کرنا ہے نا کہ یہ ان بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے، تو ان کس سے گلہ کریں جنہوں نے ان کے بارے میں یہ غلط واقعات آ کے ڈیفینڈ کیے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں اور بیان کرتے ہیں فخریہ۔ سانو نہ پٹو، انہوں نے پٹو اپنے وڈیاں نو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی بزرگی کی علامت ہے، اور پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مر گیا تھا نا۔ قرآن نے جو واقعہ نقل کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب دو بندوں کی لڑائی میں، جس میں ایک ان کے قبیلے کا تھا، اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس لڑائی کو چھڑوانے کی خاطر اپنے مخالف قبیلے والے کو مکہ مارا تھا، اور دنیا کے کسی قانون میں مکہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات، باوجود اس کے کہ یہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عمل شیطان کی وجہ سے ہوا ہے، اور اللہ سے معافی مانگی۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس نے مرید جلا کے کرامت دکھائی ہے، موسیٰ علیہ السلام تو معافی مانگ رہے ہیں۔ دیکھا ان کا نالج کیا ہے۔ یہ جو لاہور کا چھوٹو مولوی ہے نا، اس نے دفاع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں ہمارے علماء نے دیکھے جواب دے دیا، اوے اللہ دے بندے اپنی عقل استعمال کرو، موسیٰ علیہ السلام نے تو معافی مانگی ہے، قرآن میں آیا کہ مجھ سے بندہ مر گیا، اور تم اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے ہو۔ ان دونوں واقعات کا کیا لینا دینا؟ اور اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں آتا ہے قیامت والے دن جب ہر نبی نفسا نفسی میں ہوں گے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ دنیا میں مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا۔ تو عبد القادر جیلانی بھی قیامت والے دن آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، وہ یہ رو رہے ہوں گے کہ میں ایک مریض ساڑ دیتا سی۔ ہاں، قرآن و سنت سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں بزرگوں کی کرامات، لو سامو پھر۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے بندہ مر جائے، وہ قیامت کے دن بھی یاد رکھیں، اور قرآن میں آئے کہ انہوں نے معافی مانگی اور کہا یہ شیطان کی وجہ سے عمل ہوا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ عبد القادر جیلانی کی کرامت ہے، او بچا لو اللہ دے بدو اپنے بابے نو، کیوں مروان لگے ہو میرے ہاتھوں۔ اور اس سے اگلی بات، وہ مرید بچارہ اپنے پیر کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوا تھا کہ میں اپنی آخرت بچاؤں گا، میری دنیا اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ دنیا بھی گئی، جان گئی، آخرت اپنی بھی گئی، بابے نو بھی نال لے گیا۔ ہاں، کیونکہ سورۃ النساء میں ہے جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ بابا بچانا جائے تو کہو یہ واقعہ جھوٹا جائے، ڈیفینڈ نہ کرو، کسی طرف سے نہیں بچتے۔ کرامت تو ہے نہیں، یہ گناہ کا کام ہے ان کا، اور کہیں کہ اس کے بعد وہ کئی رات تک رو رو کے معافی مانگتے رہے کہ میں نے مرید کے ساتھ یہ غلط کیا۔
اور یہ صوفی تھے, اور یہ کہتے ہیں نبی الاسلام سب سے بڑے صوفی تھے. نبی الاسلام تو ایسے نہیں تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال تک نبی الاسلام کو وضو کروایا. 10 سال کا بچہ تھا, میری والدہ ام سلیم چھوڑ گئی نبی الاسلام کے پاس. میں آپ کی خدمت کرتا تھا, کئی بار آپ مجھے کام کے لیے باہر بھیجتے تو میں بھول جاتا, بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. لیکن 10 سال میں نبی الاسلام نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا, کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. کتنی دیر بعد جب گھر سے نبی الاسلام نکلتے تو کہتے انیس, یعنی پیار سے وہ نام لیتے کہ میں نے بیٹا تمہیں اس کام بھیجا تھا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم اس پیر کے ماننے والے ہیں. بھئی اس پیر کے ماننے والے ہوتے تو شفقت والا معاملہ کرتے. لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ صوفیاء اللہ کے راستے کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ شریعت کا کوئی اعلیٰ ترین درجہ ہے, نہیں بھائی. یہ مسٹسزم ایک تماشا ہے جو بدھسٹ کے اندر بھی ہے, کرسچنز میں بھی رہبانیت کے نام پہ موجود ہے, ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہے, اور مسلمانوں کو بھی یہ وائرس لگ گیا ان کا. لیکن چونکہ ان کی مجبوری ہے, اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تو کہیں سے کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادروائز جب سے ہماری ویڈیو سامنے آئی ہے تو کوئی قرآن و سنت سے بھی ان کی بات ثابت نہیں ہوتی, الٹا میں پوسٹ مارٹم ہی کر دیتا ہوں. 3 واقعات ہو گئے, چوتھا سنیں. وہ ہمارے جو مرشد ہیں سیالکوٹ والے مصباحی صاحب, مصباحی صاحب ایک بزرگ کی کرامت بیان کر رہے ہیں اور وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں. بحری جہاز کسی بزرگ کو نہیں بنیا, سٹیم انجن کسی کو نہیں بنیا, اے صرف انجن روک دے سن جی. انجن چھالا مارتا سی اگے نہیں سی ٹوٹتا, بزرگاں نے نگاہ مار کے روک لیا. انجن دے کسی بزرگ کو نہیں بنیا جی. نیچے نگاہ مارتے تھے 7 زمینہ کراس, تیل بھی کراس ہو گیا. وہ تو 1944 میں ارامکو کمپنی نے تیل نکالا ہے سعودیہ سے. اس سے پہلے 1300 سال تک سارے بزرگ جاتے تھے حج عمرے کے لیے, کسی کو تیل نہیں نظر آیا وہاں پہ. گلنا سنو انہاں دیاں. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بحری جہاز میں جا رہے تھے حج کے لیے, تو بار بار آ کے وہ کیپٹن سے پوچھتے تھے کہ بھائی کب آئے گا جدہ, ان کو بڑی جلدی تھی. تو 2-3 دفعہ تو اس نے ٹالریٹ کیا, پھر اس نے کہا کہ بابا جی میں نہیں جدہ لے آ سکتا, تو آڈے کو کچھ ہوتا جاتے کر لو, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ جی کون کون سی بندرگاہیں آتی ہیں, تو وہ بتانی شروع کی, اور اینڈ پہ اس نے کہا کہ اس کے بعد آئے گا پھر جدہ. تو بابا جی نے کہا لو پھر آ گیا جدہ. اور کہتے ہیں جی وہ ساری بندرگاہیں کراس ہو کے ڈائریکٹ بحری جہاز جدے پہنچ گیا. اور وہ کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ دے بندے ہو ڈر جاؤ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہیں 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے. مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے گھر, میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا, جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مکھا, پھر کون سی آئے گی حدیدہ, پھر کون سی آئے گی عدن, پھر کون سی آئے گی. میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. کتنی جاہلانہ باتیں آپ کے بزرگوں کی طرف منسوب ہیں. ہم جو یہ کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو نہ نماز روزے کا پتہ, نہ استنجا کرنے کا پتہ, نہ حج عمرے کے مسائل پتہ. جدے سے پہلے ایک بندرگاہ, ایک مقام ایسا آتا ہے جس کا نام ہے یلملم, جو سب کانٹیننٹ کے لوگ, ایون ملیشیا, انڈونیشیا, اس پوری آپ جتنا فار ایسٹ سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ میقات ہے. اس سے پہلے آپ نے احرام باندھ لینا ہے. وہ اگر آپ نے کراس کر لیا تو آپ کے اوپر دم, یعنی ہر حاجی یا عمرہ کرنے والے کے اوپر ایک جانور قربان کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور بابے کی جاہلیت دیکھیں کہ سب کو ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. ہونا ہی چاہیے تھا اس واقعے میں. وہ کہتے کہ پہلے یلملم پہنچایا اور بابا جی نے کہا جی اپنے اپنے احرام باندھ لو, ان میں اگلا جدہ لے آن لگا جائے. اور جاہل بابے, انہوں نے دم واجب کروا دیا. ہویا کچھ نہیں, بے فکر ہو, تسی ٹینشن نہ لوگے, پورے بحری جہاز سے دم واجب ہو گیا. وہی کوئی نہیں, ایویں کہانی ہے.
یار اگر اس طریقے سے جہاز پہنچا رہے تھے تو جہاز میں بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ ڈائریکٹ پہنچے نا. پیر میر علی شاہ صاحب کے لیے کہتے ہیں گولڈا اسٹیشن ڈکلیئر نہیں کرتے تھے گورے اس زمانے میں, تو انہوں نے نگاہ ماری اور وہاں سے آگے ٹرین جاتی نہیں تھی, انجن وہیں کھڑا رہتا تھا, پھر مجبوراً انہوں نے گولڈے کا اسٹیشن بنایا. گولڈے کا اسٹیشن مجبوراً انہوں نے اس وجہ سے نہیں بنایا, وہ بیسیکلی جنکشن ہے, ملتان جانے کا ایک ٹریک وہاں سے, اس لیے ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا ہے. دوسرا پشاور اور ٹیکسلا ہری پور کی طرف چلا جاتا ہے. اور خود پیر میر علی شاہ صاحب ٹرین میں بیٹھ کے کراچی تک جاتے تھے اور کراچی سے بحری جہاز میں جاتے تھے. احمد صاحب بریلوی صاحب نے بھی بحری جہاز میں حج کیا ہوا ہے. اس زمانے میں تو ایئر فلائٹس نہیں تھی, یہ تو 70s کے بعد سٹارٹ ہوئی ہیں. تو یہ جہازوں میں کیوں بیٹھتے تھے؟ ڈائریکٹ اڑ کے پہنچتے نا. ویسے کہتے ہیں اڑ کے بھی پہنچ گئے, جھوٹ مار دینے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, بنو سلمہ ایک چوراہے پہ کھڑے تھے, نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ نے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, کیونکہ گاؤں ایریا سے آنا ہوتا ہے, مسجد دور پڑتی ہے ہمیں, تو ہم نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھی جاتی ہیں. اچھا یہ حدیث تو صدیوں سے مسلم شریف میں موجود تھی, کسی کا دماغ ادھر نہیں گیا جو میری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہنچی ہے کہ اگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے سے تردد میں ہے اور مدینہ شریف شفٹ ہو رہے ہیں, حضور نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جاؤ, بعد میں بابے اڑیں گے؟ اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا. یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا, بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اور بھائی اگر غوث قطب ابدال اڑ رہے ہیں تو صحابہ کرام کو بھی اڑنا چاہیے تھا. وہ مسلم شریف میں لکھا ہے, یہ کہانی شریف میں لکھا ہوا ہے. اور دیکھیں اس کہانی نے, میں اس کو کہانی اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی مومن کسی جانور سے بدتر نہیں ہو سکتا, نعوذ باللہ. میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں, گھوڑے کے قدموں کی خاک. لیکن پھر بھی ان کا تو عقیدہ ہے نا کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کے خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میرا نعرہ تو اس سے سافٹ ہے, میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں بابوں کی گستاخی کر رہے ہیں, اور تم تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. دسو بڑا گستاخ کون ہے؟ لو سامو کہتے ہیں جی ثابت کرے نعرہ, ثابت کر دیا. ہاں آجا آجا اے لے جا ہوں, گھوڑے کے قدموں کی خاک نہ سوئے تھوئے. یہ واقعات سنا کے آپ سے سبحان اللہ کہلواتے تھے. آندہ آپ واقعات سنیں تو کہا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. پھر یہ ہمارے مصباحی صاحب کا وہ مشہور واقعہ جس میں وہ پی کے فلم میں بھی وہ سین ڈالا انہوں نے, بابا جی بابا جی, ہاں اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی؟ ہاں IMF کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے بابا جی؟ بجلی کیوں نہیں پوری کر دیتے بابا جی؟ داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. تو اچھا یہ مصباحی صاحب کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ بڑوں نے لکھا ہے, یہ کشف المعجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے. علی اجویری صاحب اپنے پیر بھائی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے سناتے ہیں کہ میرے جو, ان کو بھی کہانی کرا دی, علی اجویری صاحب کو ان کے پیر بھائی نے کہانی کرا دی, انہوں نے بیچارے کرائی اور لکھ بھی دی تھی. وہ کہتے ہیں جی میرے پیر بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب تھے نا, وہ ان کی زلفیں بڑھ گئی تھی
تو ان کے پاس نا وہ پیسے نہیں تھے نائی کو دینے کے، تو وہ درخت کے نیچے کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، ریشم کے کیڑوں کے لیے پتے کہہ رہے میں اوپر چڑھ کے اتار رہا تھا، تو پیر صاحب نیچے کھڑے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب تو تیرے نبی کی سنت ٹوٹنے والی ہے، مجھے کوئی پیسوں کا بندوبست کر دے، میں بال تو کٹوا لوں۔ یار نگاہ مار کے کیوں نہیں بال کاٹ لیتے؟ یہ جو میں نے ان کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ جو بزرگ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم روحانی آپریشن کر سکتے ہیں، ہم ایک نو مولود بچہ اس کے سامنے پیش کریں گے، وہ نگاہ مار کے بغیر بلیڈ مارے اس کا ختنہ کر کے بتائے، اور اگر وہ بزرگ ختنہ نہ کر سکا کیڑا کیڑا بزرگ تیار ہے اپنی بزرگی دکھانے واسطے؟ پرانے بھی سارے ناس جان کے جے کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب کو پیسے چاہیے تھے کہ جی میں نے زلفیں کٹانی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اوپر چڑھا تھا، کہتے ہیں بس تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورا درخت، اس کے پتے، ٹہنیاں، جڑیں بھی سونے کی ہوگی، جڑیں بھی دیکھ لیا، اور کہتے ہیں ہاں نا، اور مصباحی صاحب نے اتنے کانفیڈنس سے ہاں نا کہا ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ موجود تھے یا سی سی ٹی وی کی کوئی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، تم وہ باتیں اپنے بزرگوں کے لیے کلیم کر رہے ہو جو ہمارے نبی کے لیے بھی نہیں تھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات ہیں جو کافروں نے مانگے تھے کہ یہ معجزات اگر کر دے ہم اس نبی پہ ایمان لے آئیں گے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اس کا سونے کا کوئی گھر ہو۔ تم کہتے ہو کہ جی ستنجے کے ڈھیلے بھی سونے کے ہو گئے ہمارے بزرگوں کے دیکھنے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت کو منوایا جائے کہ یہ پیغمبر ہیں اور ان کے ذریعے اپنا تعارف کروایا جائے، ان کے لیے تو کوئی چیز سونے کی نہیں بن رہی، اور بابے کے لیے درخت کی جڑیں بھی سونے کی، پتے بھی سونے کے۔ کہتے ہیں جی اللہ نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے، اپنے نبی کے لیے تو نہیں کیا، تمہارے بابے زیادہ لاڈلے تھے۔ اور اس صورت میں جب کافر چیلنج کر رہے ہیں کہ اس نبی کا سونے کا گھر ہو ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ نے کہا کہ اے نبی معجزات ہمارے پاس ہے، تم تو ایک ڈر سنانے والے ہو، تم فرما دو ان سے میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام صرف دعوت دینا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ پھر سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر آیا کہ جب کچھ غریب اصحاب آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا بندوبست کر دیں، کوئی ساز و سامان کا، ہم غزوہ تبوک میں رومن امپائر کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے، مین پاور بھی کم ہے، سامنے 1.5 لاکھ کی فوج ہے، یہاں صرف 30,000 صاحب ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے تمہاری مدد کر سکوں۔ تو یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نقل ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھی اتنے مخلص ہیں کہ تم سے اس حال میں پلٹ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ جا کے جہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ تم کہہ رہے ہو میں تو کوئی سواری نہیں پاتا کہ تمہارے لیے بندوبست کروں، یعنی اوپر دیکھوں تو سونا، نیچے دیکھوں تو سونا ہو جائے، میں نہیں کر سکتا یہ۔ وہ تو جامعہ ترمذی میں آیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اشرفیاں اور اونٹ خیرات کیے، چند صحابہ کا بندوبست ہو گیا، وہ بھی سب کا نہیں ہو سکا، پھر بھی وہ بھی انہوں نے کمایا ہوا تھا، اوپر دیکھے تو سونا کر کے نہیں بنایا تھا۔ پھر سیدنا ابوبکر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اصحاب سے کہا کہ دیکھو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، تم نے خلافت کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ڈال دی ہیں، اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے بیوی بچوں کا معاملہ کیسے چلاؤں گا؟ یعنی حضرت ابوبکر اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے کوئی نہیں، کوئی کہانی ہے ساری بنی ہوئی۔ پھر صحابہ کرام نے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا، اور اس میں انتہائی گستاخانہ الفاظ ہیں ان کی نظر میں، ہمارے نزدیک بالکل ٹھیک ہے کہ ابو بکر امور خلافت چلائیں گے اور مسلمان عوام ابو بکر اور ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ آج یہ بات ہم اپنے ریاستی اداروں کو کرتے ہیں نا کہ ہمارے ٹیکسز کے اوپر تم پل رہے ہو تو ان کو برا لگتا ہے، تم لوگوں کی کیا اوقات ہے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر خلافت کا نظام چلائیں گے اور ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا خرچہ عوام اٹھائیں گے۔ اس کو تو حضرت ابو بکر نے اپنی کوئی گستاخی شمار نہیں کیا۔ تمہیں ہم صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیں اور ہم سے یہ گلا کرو کہ جی ہمیں
جتاتے ہو اس چیز کو؟ اگر صحابہ کرام اس زمانے کے مسلمان یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ابو بکر اور ان کے گھر والوں کو پال رہے ہیں خرچہ دے کے بیت المال میں، تو تمہیں نہیں ہم کہہ سکتے؟ اور تم تو شاہی کوئی نہیں. کون سا تکبر آ گیا؟ دین کی کوئی نو ہاؤ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ خام خواہ برا منا جاتے ہیں. ہمارے اداروں میں بھی نا بڑے لوگوں کے دماغ میں یہ نشہ ہوتا تھا جی بڑی ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل جھوٹ ہے، آج تنخواہیں بند ہو نا میں دیکھتا ہوں کون ملک و قوم کی خدمت کرتا ہے. تو یہ خام خواہ یہ راگ لاپنا چھوڑیں، پیسے لے کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ خدمت بھی ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے تو سونے نہیں ہو رہے، اور ان کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی وہ درخت بھی اور جڑیں بھی ساری سونے کی ہو گئی ہیں. تو یہ میں پوسٹ مارٹم اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو میں ایک کریٹیکل انالیسس کرواؤں کہ یہ جو اس نے دعویٰ کیا نا کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے، ان کی صوفیت یہ ہے. ابھی تو بے شمار خلاف شرع اور باتیں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں پنجتن پاک کی نسبت سے اسی پہ رہتا ہوں. 5 میں نے گستاخانہ عبارتوں کا ذکر کر دیا، اور 5 یہ میں نے واقعات بیان کر دیے، ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا، تاکہ جس کے لیے ہدایت والا معاملہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے تو آلموسٹ یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو اس کا دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے. باقی تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بالی امت کو جھنجھوڑ ہی سکتے ہیں کہ اللہ کے بندو جاگ جاؤ. ان لوگوں نے آوازیں مکے اور مدینے کی لگائی ہیں، سواریاں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی ہیں، لیکن پھینکی ہیں اجمیر میں، بغداد میں، دیوبند میں، بریلی میں. ان لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. تمہاری آخرت کے پیچھے بھی پڑے ہیں. بزرگوں کی تو آخرت انہوں نے برباد کر دی، ان کو تو ہم قبروں سے نکال کے سمجھا نہیں سکتے، لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں ان کے شر سے. ہاں بالکل. اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی برکت سے حق کو کس قدر بلند کیا ہے کہ 2009-10 کے اندر جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہماری ویڈیوز کے نیچے 99% کامنٹس نیگیٹو ہوتے تھے کہ اوے پے گیا جے ساڈے بابیاں نو پے گیا جے، اوے پے گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جڑا تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر. یہ ہوتا تھا. آج بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں انشاءاللہ. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے. اور دنیا کا کوئی مولوی نہیں، کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں، کوئی دینی پلیٹ فارم نہیں جو میرے بغیر بات کرے. بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میری ساتھ تصویر لگا کے ویسے ہی ذکر شروع کر دیتے ہیں ویوز لینے کے لیے. اللہ کا شکر ہے لگاتے رہیں، بالکل ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں، ضرور لگائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چندوں کے حرام کا پیسہ نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی ہے، ہم اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتے ہیں. ہم نے کوئی مسجد نہیں بنائی، نمازیں تم سب کے پیچھے پڑھتے ہیں، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. تو ہمارے پاس پبلسٹی کے لیے پیسے نہیں تھے، تمہارے بزرگوں نے یہ ساری پبلسٹی کی ہے. اللہ کا شکر ہے تمہارے علماء نے کہ جگہ جگہ جمعے پڑھائے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے کہ وہ جو انجینئر کا فتنہ ہے اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. ہاں فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. جتنا انہوں نے منع کیا، لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ مجھے ریئل ٹائم، یہاں الحمدللہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہیں میرا تعارف انیشلی نیگیٹو ہوا تھا کہ جی یہ بڑا گمراہ بندہ آیا جی اے دیکھ لو جی. تو اللہ کا شکر ہے، سچائی کی یہ طاقت ہے کہ ان کے فرقوں کے لوگ اپنی جماعتوں اور بزرگوں کے ساتھ گھیر گار کے لے کے جاتے ہیں، لوگ پھر بھی اٹیچ نہیں ہوتے. اور ہمارے اس پلیٹ فارم
جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبی الاسلام کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے، اس کا تعارف نیگیٹو کروایا جاتا ہے. جو بھی سنتا ہے وہ اپنے صدیوں کے بابوں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ ایک مولوی کی ویڈیو نہیں ہے، آپ نے دیکھی ہے کہ پیروں کے بچے اپنے پیروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں گدیوں پہ کہ یہ فراڈ کر رہے ہو، دیکھو جی کڈا بڑا بابا ہے جیل میں، باباؤں کے بابا. ہاں دیکھو سب سے بڑا بابا تو ہوا کہ بابوں کے ماننے والوں کو بھی اور ان کے بابوں کو بھی فیل کر دیا اللہ کے فضل سے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خدمت لیتا ہے. ہم خود اپنی آخرت کی فکر میں، یہ سب کچھ ہم نے سب سے پہلے اپنی آخرت کے لیے کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تو نبی الاسلام کے حضور ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ جو سچائی ہمیں پتہ چلی تھی ہم پھر چین سے نہیں بیٹھے. ہاں اللہ کے فضل سے دنیا انشاءاللہ تعالی اس دعوت حق کو یاد رکھے گی انشاءاللہ، اس حوالے سے کہ ایک بندے کو یہ بات پتہ چلی ہے اس نے پھر لحاظ کسی کا نہیں کیا اللہ کے فضل سے. اور دیکھیں سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بندہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آواز بلند کرے اور کس طرح وہ سپر سیڈ کر جائے گی اللہ کے فضل سے. آج ہر طرف الحمدللہ یہ ندا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.